السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست کی سفارش، ایک دل ہلا دینے والا واقعہ۔ قادری صاحب چہرے پہ بے تحاشا برہمی و غصے کے تاثرات لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ چیخ کے بیگم کو آواز دی۔ بیگم بیچاری گھبرا کے آئی۔ خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ تم شیخ صاحب کے گھر گئی تھی؟ قادری صاحب اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں غصے میں؟ تم شیخ صاحب کے گھر گئی تھی؟ قادری صاحب نے اپنے دیرانہ جگری اور گہرے دوست کے نام کا حوالہ دے کر پوچھا۔ قادری صاحب نے اپنے دو بہت گہرے اور جگری دوست کا نام کا حوالہ دیا، جس کی وہ کوئی بات ٹالتے نہیں تھے، اس کا حوالہ دیا۔ تم نے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے کہیں کہ میں تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دوں؟ قادری صاحب اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ تم شیخ صاحب کے گھر گئیں اور حوالہ دیا کہ فلاں جو میرا گہرا دوست ہے، کیا تم اس کے گھر گئیں؟ تم نے ان سے کہا کہ آپ کہیں مجھ سے کہ میں آپ کو شاپنگ کے پیسے دوں؟ میری بیگم ہو کر میرے دوست کے گھر گئی، کیا مجھے نہیں بول سکتی تھی؟ بیگم: ہاں گئی تھی، کہا بھی تھا۔ بیگم اقرار کرتی ہے: ہاں میں شیخ صاحب کے گھر گئی، شیخ صاحب سے کہا کہ آپ سے کہیں کہ مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیں۔ کیا؟ قادری صاحب تقریباً دھاڑتے ہوئے بولے: کیا؟ شاید ان کو بیگم سے انکار کی توقع تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیگم نے واقعی میں ان کے دوست کے پاس جا کر یہ درخواست کی کہ میرے میاں سے کہیں کہ وہ مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیں۔ کیا میں گھر میں نہیں تھا؟ کام سے میری واپسی نہیں ہونی تھی؟ مر گیا تھا؟ مجھ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگے پیسے؟ اب قادری صاحب دھاڑتے ہوئے غصے میں بولے اپنی بیگم کو: کیا میں مجھے گھر پہ نہیں آنا تھا؟ کیا میں گھر واپس نہیں آنا تھا؟ کیا میں مر گیا تھا؟ کیا تم مجھے ڈائریکٹ یعنی براہ راست مجھ سے نہیں مانگ سکتی تھی پیسے؟ شیخ صاحب سے کیوں مانگے؟ شیخ صاحب سے کیوں مانگے یعنی شیخ صاحب سے کیوں کہا کہ میرے میاں سے کہیں کہ مجھے دے؟ اللہ نہ کرے مانگے تو آپ ہی سے ہے، بس شیخ صاحب آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں تو ان سے جا کر بول دیا کہ آپ سے کہیں کہ آپ مجھے پیسے دے دیں۔ بیگم نے معصومیت سے کہا۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے، بیگم کہتی ہے اللہ نہ کرے مانگے تو آپ سے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے شیخ صاحب سے پیسے نہیں مانگے، میں نے آپ سے مانگے پیسے، بس ان کے ذریعے آپ تک یہ میسج پہنچایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیں، کیونکہ وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، اتنے قریبی دوست ہیں کہ آپ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے، اس لیے میں نے انہیں بول دیا کہ آپ مجھے پیسے دیجئے، اگر وہ آپ سے کہیں گے تو آپ مجھے پیسے دے دیں گے۔ قادری صاحب کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا، یعنی بہت زیادہ انہیں غصہ آ گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ گھر میں موجود اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم گھر سے نکلی، دوسرے علاقے میں موجود میرے دوست کے پاس جا کر کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے بولے؟ کیوں بولے مجھ سے؟ تم نے کیوں نہیں کہا مجھ سے؟ قادری صاحب کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگے دماغ درست ہے تمہارا؟ اپنی بیگم سے کہہ رہے دماغ درست ہے تمہارا؟
گھر میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر، تمہارا شوہر مر گیا، میں مر گیا ہوں کیا، جو مجھے چھوڑ کے یعنی اپنے شوہر کو چھوڑ کر تم گھر سے نکلی، دوسرے علاقے میں موجود میرے دوست کے پاس جا کر کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے بولے، کیوں بولے مجھ سے، تم نے کیوں نہ کہا مجھ سے؟ قادری صاحب کو شکوہ کس بات کا تھا کہ براہ راست مجھے کیوں نہیں بولا، دوست کو جا کے کیوں بولا؟ کیا میں اتنا وہ غیرت ان کی جواب دے گئی، ارے وہ تو آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، ان کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی آپ کی نظر میں۔ بیگم قادری صاحب کے غصے کو گویا ہوا میں اڑا کر بستور نرم اور معصوم لہجے میں کہا۔ اب بیگم بڑے پیارے انداز میں کہتی ہے، وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، ان کی بات کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی، آپ ان کی بات بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی کوئی بات، اپنے دوست کی کوئی بات آپ ٹالتے نہیں ہیں، آپ کی نظر میں ان کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے۔ بیگم کس سے کہہ رہی ہے؟ اپنے میاں سے کہہ رہی ہے، قادری صاحب سے کہہ رہی ہے۔ ایون کہ قادری صاحب کے غصے کو گویا ہوا میں اڑا کر بستور نرم اور معصوم لہجے میں کہا۔ یہ تمام یعنی ان کے غصے کو نظر انداز کر کے معصوم اور نرم لہجے میں یہ بات کہی کہ وہ آپ کے اتنے قریبی دوست ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی اہمیت ہے، آپ مجھ سے زیادہ ان کی بات مانتے ہیں، تو میں نے ان سے کہلوا دیا۔ قادری صاحب نے خود کو اپنے بال نوچنے سے بڑی مشکل سے روکا، پھنکارتے ہوئے بولے، جیسے سانپ پھنکارتا ہے نا، ایسے۔ قادری صاحب نے خود یعنی بال نوچنا کہتے ہیں، بال نوچنے سے بڑی مشکل سے روکا، یعنی اپنے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، اپنے آپ کو، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لیں، اپنے آپ اپنا دیوار سر پہ مار دیں، اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے، دوست کی بات کی اہمیت اس کی اپنی باتوں کے لیے ہے، یعنی دوست کی بات، دوست اپنی جگہ، دوست کی بات میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ اس کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، وہ میرا اور اس کا معاملہ ہوتا ہے، ہم دوستوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین یا بہنیں اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کہنے کے بجائے جا کے میرے دوست کو بولیں گی، تب میں سنوں گا، ورنہ نہیں۔ ارے میرے اپنے ہیں، وہ اپنی ضرورت مجھ سے نہیں بولیں گے تو کس سے بولیں گے؟ اب قادری صاحب سمجھانے والے انداز میں کہتے ہیں، دوست اپنی جگہ، دوست کا دوست تک ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے بہن بھائی اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے کہنے کے بجائے جا کر میرے دوست سے بولے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ کیونکہ میں اگر تمہاری نہیں سنوں گا تو میری بیگم ہو، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی سے جا کے کہیں، ورنہ نہیں۔ ارے جو میرے اپنے ہیں اپنی ضرورت سے مجھ سے نہیں بولیں گے تو کس سے بولیں گے؟ یعنی قادری صاحب سمجھانے والے انداز میں بولتے ہیں، جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ میں ان کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ دوست جتنا بھی قریبی ہو، کیا میں نے کہا تم لوگوں سے کہ اپنی ضرورت میرے دوست سے بولو؟ کیا میرے دوست نے کہا تم سے میرے پاس آؤ، اپنی ضرورتیں اور مسائل اسے بتاؤ؟ کیا آج تک تم لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی جو تم دوست کے پاس چلی گئی؟ بولو، جواب دو۔ ذلیل کروا دیا تم نے آج مجھے میرے دوست کے سامنے، کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اب وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں، آخری بات وہ کہتے ہیں، جب میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے مجھ سے نہیں مانگے گے تو کون مانگے گا؟ دوست جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا ہی کلوز فرینڈ کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ہم کبھی بھی نہیں مانگتے کچھ،
یا ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ فلاں 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 کر دو. دوست دوست تک ہی اچھا لگتا ہے. کیا میرے دوست نے کہا کہ میرے پاس آؤ؟ کیا میں نے کہا کہ میرے دوست سے جا کر کہو؟ کیا میرے دوست نے کہا کہ میرے پاس آؤ، اپنی ضرورتیں اور مسائل اسے بتاؤ؟ کیا آج تک میں نے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی؟ یعنی دیکھیں، ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہے، کیا اس میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کیا کوئی کوتاہی کی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ ایسا ہوا جو مانگا ہو اور نہ دیا ہو؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر چیز دیتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے. بولو، جواب دو. یہ تو تم نے مجھے ذلیل کروا دیا میرے دوست سے مانگ کر، میرے دوست کو یہ کہہ کر کہ مجھے پیسے چاہیے. یہ مجھے تم نے ذلیل کر دیا، رسوا کروا دیا میرے دوست کے سامنے. کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ دیکھیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ میرے پاس سب کچھ ہے. آپ ان ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگ رہے تو ان ڈائریکٹ مجھ سے لکھ کر مانگ لے، لیکن ایسا نہ کریں کہ میرے دوست کے پاس جا کر کہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے میاں سے کہیں کہ وہ پیسے دے. ایسا کرنا مجھے میری عزت گرانے، مجھے ذلیل کرانے کے لیے ایسا مت کریں. بیگم اس بار سنجیدگی سے کہا، معافی چاہتی ہوں. ایک چھوٹے سے خاندان کا سربراہ ہو کے آپ غصہ سوانیزے پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے خاندان کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا غصہ اتنا آ گیا کہ صرف میں نے جا کر آپ کے دوست سے ہی سفارش کی. آپ کے خاندان کا ایک فرد، یعنی میں نے کسی غیر سے نہیں بلکہ آپ ہی کے ایک دوست سے سفارش کیوں کروائی، جبکہ آپ روز کا معمول ہے خالق کائنات کی مخلوق ہوتے ہوئے آپ کبھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل کشائی کروانا چاہتے ہیں، کبھی بابا فرید کے در پر کاروبار کی ترقی کروانا چاہتے ہیں، کبھی سیون کا رخ کرتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں. منع کیا جائے تو جواب ملتا ہے، مانگ تو ہم اللہ ہی سے رہے ہیں، مگر اس کے سچے دوستوں کے وسیلے سے کیوں، دوستوں سے کیوں. دیکھیں، بہت بری لگے اچھی لگے، لیکن ایک بہت کڑوا سچ ہے کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اگر ہم سربراہ ہیں، ہم سے ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے والدین ہم سے مانگے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اور سے کہلوائیں، کسی دوست سے، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے یا نبی مجھے عطا کر دے. دیکھیں، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بے شک عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نبیوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم بابا فرید شکر گنج کا حوالہ دیتے ہیں، ترقی ہو جائے، سیون شریف کا رخ کر لیتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی کے منقبت پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں. تو میرا سوال یہاں پہ آتا ہے، کیا یہ اللہ کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ کیا اللہ، جب ہمیں ایک ایسی چیز بری لگ سکتی ہے کہ براہ راست ہمارا بیٹا ہم سے نہ مانگے اور کسی سے کہلوائے کہ میرے والد صاحب سے بولو مجھے پیسے دیں، تو ہمیں کتنا برا لگے گا. تو ہم تو اللہ کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی ایسا وسیلہ جو نہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آؤ ہمیں پکارو، کسی بزرگان دین نے نہیں کہا کہ آؤ مجھ سے مانگو یا میرا وسیلہ پیش کرو. یہ صرف ہماری اپنی نالج،
ہمارے پاس جتنی نالج ہم اسے استعمال کرتے ہیں. مسجد یا گھر میں 5 وقت کی اذان بھی ہمارا رب ہمیں فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. آپ جانتے کیوں نہیں؟ آپ جاتے کیوں نہیں؟ اور جاتے ہیں تو کیا نماز میں اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے؟ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. حی علی الفلاح کا مطلب آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور 5 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم جاتے ہیں. پہلے تو ہم جاتے نہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے دعا کروائیں گے. اگر ہم غلطی سے مسجد میں چلے بھی جاتے ہیں تو جا کر رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا وسیلہ اللہ فلاں کے واسطے کر دے. پہلے نماز ادا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اس سے مانگو. ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو. ضروری نہیں ہے کہ وسیلہ دیا جائے. ایک دفعہ کوشش کریں. اگر اللہ نہ سنے تو بولے، وہ ضرور سنے گا، لیکن کامل یقین ہونا لازم ہے. اگر آپ کو اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں تو کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ آپ کو یقین ہے آپ فلاں بندے سے دعا کراؤ گے تو قبول ہو جائے گی. اٹس ٹرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے جیسا تم گمان کرو گے ویسا میں عطا کروں گا. تو جیسا تم گمان کر رہے ہو ویسا ہی تمہیں مل رہا ہے. اور جب اللہ کو اپنی حاجت بتا دی تو کیا ضرورت رہ جاتی ہے بزرگوں کے در کے چکر لگائے جائیں؟ جب آپ 5 وقت نماز پڑھو گے، اللہ سے مانگو گے، تو کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ کیا ان بزرگ ہستیوں نے کہا اللہ نے تمہارے مشکلات دور کرنے کا حق عطا کیا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ استطاعت دی ہے، یہ کام دیا ہے کہ میں لوگوں کی مشکلات دور کروں؟ نہیں. کیا اللہ نے کہا کہ مجھے میرے دوستوں کے ذریعے پکارو گے تو سنوں گا؟ کیا کہیں ایسا ہے؟ مجھے دکھائیں کہ جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہو یا نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ مجھے میرے دوستوں کے ذریعے پکارو، کیونکہ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. ایسا نہیں ہے. جب اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کسی وسیلے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ آپ کو دے دے گا. آپ ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے آپ فلاں بابا کے پاس جاؤ گے، اس سے مانگو گے مل جائے گا. تو یہ تو آپ کا گمان ہے، یہ تو آپ کا یقین ہے. اور جس چیز پہ تم یقین کرو گے وہ تمہیں ملے گا. رزق تو ہر کسی سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. دعائیں اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کی قبول کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے رب کو ایک دفعہ تو راضی کرنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ تو اپنے رب سے مانگیں. ایک دفعہ تو کہیں یا اللہ مجھے بخش دے، کیا پتہ میں شرک میں مبتلا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. میں تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میری ازواجی زندگی بہتر بنا دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت فرما دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے. آمین ثم آمین. ایسے دعا مانگنے میں ایک دفعہ کوشش تو کر کے دیکھیں. ایک دفعہ جب آپ اپنی معمولی سربراہی میں اپنے عزیز ترین دوست کی شمولیت گوارا نہیں تو خالق کائنات سے اس کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو قادری صاحب کی جگہ رکھیں، اگر یہ چیز آپ سے بھی برداشت نہیں ہوگی تو یہ میرا رب ہے، میرا رب کیسے برداشت کرے گا؟ میرا رب تو دے گا ضرور آپ کو، بے شک وہ دے گا، وہ وسیلے سے آپ کو دے گا، لیکن وہ آپ سے راضی خوشی کب ہوگا؟ جب آپ اس سے خود معافی مانگ کر کچھ مانگو گے. سب سے پہلے طریقہ کیا ہے دعا کا؟ آپ معافی مانگو، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد
جب معافی مانگ لی، رو رو کے معافی مانگ لی، اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، اس کے بعد اپنی خواہشات مانگنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنے اہل احباب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، لازماً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ غالباً سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ میں آپ کے دوست کے پاس کیوں گئی تھی۔ بیگم نے بات ختم کی اور کمرے سے نکل گئی۔ قادری صاحب اے سی کھول کر پسینہ سکھانے لگے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلی دفعہ شرک، نعوذ باللہ، اس وقت میں نے کیا جب میں نے پہلی دفعہ یہ فلم، کوئی پاکستانی فلم تھی جس میں دم دم علی علی کا یہ گانا آیا تھا، تو منقبت ہے، گانا ہے، جو بھی ہے، تو ادھر ایسا دکھایا تھا کہ اچھے کا ایمان خراب ہو جائے۔ میرا ایمان بھی بہت گرا، میں بھی پستیوں میں، گہرائیوں میں گر گیا میرے بچوں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھو میرا بچہ، میں یہ نہیں کہتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، اس کو چھوڑیں، صرف اتنا سوچیں کہ اگر شرک کی معافی نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے نا، لیکن معاف اللہ ہر چیز کر دیتا، آپ معافی مانگے تو ایسا گناہ جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہو، وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ کی طرح مانگنا۔ صرف اتنا سوچیں، اگر 1% بھی یہ شرک ہے اور ہمیں نہیں پتا، ہم اس یقین سے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، فار ایگزامپل، اور اگر یہ شرک نکلا تو کیا موت کے بعد آپ معافی مانگ سکیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن کوشش کریں جس چیز میں 1% بھی شرک نظر آئے اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے بچیں۔ اب دیکھیں ہم گمراہی میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ سچ اگر ہمارے سامنے آئے بھی تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس قدر گناہ گار ہو گئے ہیں، اس قدر دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ غلط ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمیں اپنے عقیدے پہ یقین ہے، ہمیں اپنی تنظیم پہ یقین ہے، ہمیں اپنی جماعت پہ یقین ہے، ہمیں اپنے فرقے پہ یقین ہے۔ بس ہمیں یقین نہیں تو اللہ کی کتاب اور نبی کے احکامات کی بات پر یقین نہیں، باقی سب بات پہ یقین۔ ہمارے پیر نے کیا بولا اس بات پہ یقین ہے، لیکن ہمارے نبی نے کیا بولا اس بات کا یقین نہیں کریں گے آپ لوگ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مانگنا ہوتا تو وہ بولتے مجھ سے مانگو۔ اگر ایسا ہوتا کہ اگر وہ بولتے کہ مانگنا ہے تو وہ کس سے بولتے؟ ہمیں بولتے مجھ سے مانگ لو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں بولا۔ جب انہوں نے نہیں کہا تو ہم پھر کسی اور، ان کے علاوہ کسی اور کی کیا ویلیو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کو آپ سمجھیں کہ وہ ان سے بہتر ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی ولی ہو، نبی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب نبی نے ایسی بات نہیں کی، نبی نے ایسا کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ شرک سے بچیں۔ دیکھیں اگر 1% بھی شرک ہوا، 1% بھی، تو زندگی بھر آپ اپنے آپ کو موت کے بعد بھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے۔
بندوں سے نہ ڈریں. ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں. یار چپکلی کو مار دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, صحیح ہے. یار اس کو چوہے کو مار دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ایک اکثر عورتوں میں یہ بات آتی ہے, مردوں میں بھی بات آتی ہے, فلاں چیز ایسے کر دی, او کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو گیا. ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں, صرف نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. افسوس کا مقام ہے. اس بارے میں سوچئے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارا اللہ ہمیں پکارتا, آؤ آؤ مجھ سے مانگو, آؤ مجھ سے مانگو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں مانگتے, ہم درباروں پہ جاتے ہیں, 2 گز میل دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, دوسرے علاقے میں جا کے بولتے ہیں یا اللہ تو اس بزرگ ہستی کے صدقے میں عطا کر دے. بے شک یہ غلط نہیں لگتا نظر میں, لیکن اگر غلط ہوا تو سوچیں ضرور اس بارے میں. دیکھیں, میں آپ کا عقیدہ خراب کرنے نہیں آیا, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کون ہوں, میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا. نہ میں کسی تنظیم سے نہیں ہوں میرا بچہ, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں سنی ہوں, نہ میں اہل حدیث ہوں. میں صرف ایک مسلمان ہوں. مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ کے احکامات, جو اللہ نے کہا اس پہ عمل کرو, جو نبی نے کہا اس پہ عمل کرو. جس بات سے نبی نے روک دیا اس بات سے رک جاؤ, بس. اس سے آگے نہ میں بڑھنا چاہتا ہوں, نہ میری بڑھنے کی استطاعت ہے, نہ طاقت ہے. کیونکہ اس رب کائنات کا غصہ نہیں میں چاہتا, اس رب کائنات کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ ناراض ہو گیا تو پھر کس کو راضی کریں گے, پھر کس سے مانگیں گے؟ پھر بتوں سے مانگیں گے کیا؟ نعوذ باللہ. پھر قبروں پہ جا کے مانگیں گے. کیوں میں جاؤں کسی کے پاس جب میرا رب میرے پاس ہے, جب میرا رب میرے دل کے قریب ہے, اس کا علم, وہ اس کی طاقت, اس کی ہر چیز, اس کے فرشتے میرے آس پاس ہیں. تو میں کیوں کسی اور سے جا کے مانگوں؟ میں تو اسی سے مانگوں گا جس نے مجھے بنایا. جس نے مجھے بنایا میں اسی سے مانگوں گا. میں کسی اور سے کیوں مانگوں؟ میں کسی ایسے سے کیوں مانگوں جو میرا رب ہی نہ ہو؟ میں تو مانگوں صرف میرے رب سے. میں گڑ گڑاؤں صرف میرے رب کے سامنے. میں معافی مانگوں صرف میرے رب کے سامنے. میں کیوں بندوں کے آگے گڑ گڑاؤں؟ میں کیوں بندوں کے آگے مانگوں؟ اے اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کر. اے اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کر. اے اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کر. اے اللہ ہمیں ہر شرک سے بچا لے. یا اللہ ذرہ برابر بھی شرک سے بچا لے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں لگا ہے, ہم بھی کسی نہ کسی گناہ میں لگے ہیں. اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے. 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 اے اللہ اگر کچھ غلط کہا تو معاف فرما دے. اے اللہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف فرما دے. اے اللہ بندے معاف نہیں کرتے غلطیاں. اے اللہ تو معاف کر دیتا ہے, تو بس راضی ہو جا. بندے راضی ہو نہ ہو بس تو راضی ہو جا. بندے تو آج حامی بھریں گے, آج دوست ہیں تو کل دشمن ہو جائیں گے, کل دشمن ہے تو پرسوں دوست ہو جائیں گے. لیکن تو یا اللہ میرا دوست رہ ہمیشہ, میرے ساتھ رہ ہمیشہ. میں غلطی کرنے لگوں تو مجھے روک لینا میرے اللہ. میں غلطی کرنے لگوں تو مجھے روک لینا میرے اللہ. میں بھٹکنے لگوں تو مجھے بچا لینا. میں بہکنے لگوں تو مجھے بچا لینا. میں گناہوں کے دلدل میں گرنے لگوں تو بچا لینا. اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بچا لینا. اے اللہ تو میرے ماں باپ کو گناہوں سے بچا لے. اے اللہ تو میرے ماں باپ کو میرے ماں باپ کو معاف فرما دے. اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے. اے اللہ میرے
تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دل ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں نور کی روشنی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔